بھی ڈراپ کرنی ہے اینڈ کوشچن بھی ہمیں ڈراپ کریں گے. سو this is Hania Seher and I'm working as team lead at Medso. Before going to the today's topic, मैं आपको सबसे पहले जो है Medso को introduce करवाना चाहूँगी कि what is Medso. Medso is a private healthcare company working for providing quality healthcare services at the stores and requiring prices. यानी कि आपको अच्छी quality healthcare service आपकी प्रोवाइड की जाए. आपको खाना को घर में पहुँचाने रसोई की ये कोशिश है कि आपको आपकी मेडिसिन डॉक्टर्स फिजियोथेरेपिस्ट इवन लैब सैंपलिंग तक लैब टेस्ट भी जो आपके वो आपके घर पे ही किए जा सके. और साथ में जो वैसे तो ऐसा होता है कि आपको जो हेल्थ सर्विस प्रोवाइड की जाती है उसमें आपसे एक्स्ट्रा चार्ज किया जाता है थोड़ा सा ताकि जो है क्योंकि आपको फैसिलिटीज दे रहे होते हैं भी प्रोवाइड करते हैं. लेकिन मेडिसिन क्या कर रहा है कि जो आपका ऑलरेडी चार्ज है जो आपकी खाने डॉक्टर फिजियोथेरेपिस्ट का उसको भी विद डिस्काउंट करके आपको प्रोवाइड कर रहा है. तो मेट्रो ट्विन सिटीज में वर्क कर रहा है क्योंकि इस्लामाबाद में और हमारे साथ रिनॉन डॉक्टर्स फिजियोथेरेपिस्ट पैरामेडिक्स नर्सेज और इसी तरह के जो हमारे पास डिफरेंट मेडिकल स्टाफ अवेलेबल है. यू कैन सिंपली कॉन्टैक्ट मेट्रो हेल्पलाइन एंड कैन गेट योर सर्विस. सो टुडेज टॉपिक इज वर्ल्ड हार्ट डे. वर्ल्ड हार्ट डे के लिए हमारे पास स्पीकर मौजूद हैं. मैं उन्हें इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगी. सबसे पहले Dr. Safiullah. He is a medical specialist and working at Next Hospital and he is also a ex-registrar at अभी इनकी जरूरत क्यों पड़ती है क्योंकि कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा फैलती जा रही हैं. बच्चों तक में भी हमें ये प्रिवेलेंस जो है बहुत ज़्यादा मिल रही है. ये डॉक्टर सफीउल्लाह हमें ज़्यादा बेहतर कि कैसे कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस जो हैं वो इतनी ज़्यादा फैल रही हैं और क्यों फैल रही हैं. क्या लाइफस्टाइल जेनेटिक्स और आपका जो स्मोकिंग और लाइफस्टाइल हैबिट्स जो भी हैं वो सारी कैसे इफेक्ट होगी. थ्री टूवर्ड्स डॉक्टर सफीउल्लाह. थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस एंड अ वार्म वेलकम. I'm Dr. Safiullah, medical specialist as I told you already. आज हम सिंपल सी बातें करेंगे पहले तो फॉर कॉमन पब्लिक के लिए कि ताकि आपको पता चले कि वर्ल्ड हार्ट डे के बारे में कि क्यों आपने वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है. एक्चुअली हार्ट डिजीज के लिए कोई ना कोई डे WHO की तरफ से रखा जाता है और उसका मकसद एक कॉमन पब्लिक के अंदर एक अवेयरनेस पैदा करनी होती है. हम इस वक्त आते हैं कि हार्ट से रिलेटेड डिजीजेस और हार्ट का पहले कॉमन फंक्शन क्या होता है, बॉडी को किस तरीके से रेगुलेट करती है, हम इसकी तरफ चले आएंगे. हार्ट बॉडी के अंदर एक मोटर पंप की शक्ल में काम करती है. इट यूज टू पंप द ब्लड इन द होल बॉडी. पूरी बॉडी को जो ब्लड मिलती है वो इसकी पंपिंग की वजह से मिलती है. एंड द ब्लड इटसेल्फ वो वेसल्स के जरिए जाती है और वो ब्लड के अंदर आपकी तमाम बॉडी की न्यूट्रिएंट्स को खाते हैं आप. ब्लड के सेल्स होते हैं, तमाम तर चीजें आपको वहां पे ही उसी ब्लड वेसल के जरिए ही आपके बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स और डिफरेंट टिश्यूज तक पहुंचते हैं. इस वक्त सबसे ज्यादा दुनिया के अंदर अकॉर्डिंग टू द WHO 18.6 मिलियन डेथ्स पर ईयर जस्ट हार्ट डिजीज की वजह से होती है. दिस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेशियो ऑफ अ डेथ ड्यू टू हार्ट डिजीज, जिसमें आप कह सकते हैं कि इन द होल वर्ल्ड in all the diseases 33% of your deaths होती है. 33% deaths because of the heart disease की वजह से होती है. अब मैंने आपको जैसे पहले एक बात बताई कि हम एक टर्म यूज करते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज. इसका मकसद क्या होता है कि कार्डियो हार्ट और वेस्कुलर मीन्स द बॉडी की तमाम तर वेसल्स उसमें इन्वॉल्व हो जाती है. तो ये दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं. हार्ट का ताल्लुक पंपिंग से है और वेसल्स डेफिनेटली उसको आगे रूट मुहैया करती है कि ब्लड जहां तक सर्कुलेट
ہوتے ہیں یا ڈیولپ ہوتے ہیں. اس میں سب سے جو اہم ترین چیز ہوتی ہے وہ ہائی بلڈ پریشر ہے، جس کو ہم ہائپر ٹینشن کہتے ہیں. اور ہائپر ٹینشن کا تعلق یوزلی ملٹیپل اور فیکٹر سے جو ہوتا ہے، لیکن ایج ریلیٹڈ ہوتا ہے ہائپر ٹینشن. اس کے علاوہ ہائپر ٹینشن ڈائٹ کی وجہ سے جو ہو سکتا ہے. ہائپر ٹینشن کی ملٹیپل ایک ڈائٹل کا ہو سکتی ہے. ہائپر ٹینشن کے علاوہ ہمارے جسم میں ہائی کولیسٹرول، جو کہ ظاہری بات ہے ڈائٹ کی وجہ سے ہوتا ہے. جن دنوں میں ہم ہائی کولیسٹرول کی چیزیں زیادہ فاسٹ فوڈ زیادہ یوز کر رہے ہوتے ہیں. ہائی کولیسٹرول انٹیک از آلسو کاز آف کارڈیوواسکولر ڈیزیز. ایئر پولوشن کنسیڈر کر سکتے ہیں. فزیکل انیکٹیویٹی، ون آف دا میجر کاز فزیکل انیکٹیویٹی. انہیلدی ڈائٹ. اینڈ ادر تھنگ از دا ڈائبٹیز. ڈائبٹیز کا پاکستان میں ریشو بہت زیادہ ہے. جو لوگ آلریڈی ڈائبٹیز ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی رسک پہ ہیں، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جس کو ہم پری ڈائبٹک کہتے ہیں، جو ابھی سمجھ لیں کہ ان کے باڈی کے اندر ڈائبٹیز اس طریقے سے ظاہر اس کی علامات نہیں آئی ہوتی، لیکن وہ ڈائبٹیز کے رسک پر ہوتے ہیں. اور اس کا بھی میرا میجر فیکٹر جو ہے نا وہ اوبیسٹی ہے. اوبیسٹی ہے، ڈائبٹیز ہے. اینڈ ادر تھنگ از ٹوبیکو. ٹوبیکو مقصد ہے کہ سگریٹ اسموکنگ. سگریٹ اسموکنگ آج کل یو نو کہ بہت ہی زیادہ عام ہو چکا ہے، جس کو نارمل کنسیڈر کیا جاتا ہے. سگریٹ کے اندر بیسیکلی سگریٹ اسموکنگ کے اندر وی یوز ٹو کنزیوم دا ٹوبیکو، جو ایک برین اسٹیمولنٹ کے طور پر استعمال ہوتا ہے. لیکن اصل ڈیمیج اس ٹوبیکو کے ساتھ اور ٹار اور انہیلیشن کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ میں نے آپ کو جس طریقے سے بتایا کہ ہارٹ ایز اے پمپ اینڈ فردر ویسلز. اسموکنگ آپ کے باڈی کی تمام ویسلز کو اتنا ریجڈ بنا دیتی ہے، اتنا سخت کر دیتی ہے کہ آپ کا بلڈ پریشر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اور کسی اسٹیج پہ آ کے بلڈ پریشر بڑھنے کی وجہ سے ہارٹ کی پمپنگ کیپیبلٹی کمپرومائز ہوتی ہے اور پیشنٹ ہارٹ فیلئر کی وجہ سے چلا جاتا ہے. اس کے علاوہ اس کے علاوہ نیکسٹ کاز ہیں وہ ہے کڈنی ڈیزیز کے. کڈنی ڈیزیز از آلسو ون آف کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ان دا کارڈیوواسکولر ڈیزیز. تو ان اوور آل ساری چیزوں میں ہارٹ برڈے کا مقصد آپ کو اور کامن پاپولیشن جو بھی آپ سے ریلیٹڈ کوئی پیشنٹ ہے گھر میں نہیں ہے، کامن بندے کو ایک چیز کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کہ آپ ہاؤ ٹو کیپ یور ہارٹ ہیلدی. اس میں سب سے پہلے ہی بات یہ ہے کہ آپ نے خود کو ہائپر ٹینشن ہونے سے بچانا ہے. اس کے لیے سب سے پرائورٹائز جو چیز کرنی ہے آپ نے، نمبر 1 از یور ڈائٹ. ڈائٹ کا مقصد ایکسٹرا سالٹ کی ہمیں عادت ہوتی ہے. اب جس جگہ جائیں فوڈ میں باقی چیزوں میں ایکسٹرا سالٹ ڈال دو. آپ سالٹ اپنا نارمل مقدار میں یوز کریں. اینڈ an important factor is the consumption of a good quality oil is a major factor. ہم کامنلی کوکنگ آئل اور باقی آئل یوز کر رہے ہوتے ہیں. باہر سے یوزلی لوگ ہوٹلنگ کر رہے ہوتے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، تو کوالٹی آف فوڈ اور کوالٹی آف سمجھیں کہ کوکنگ آئل از ناٹ گڈ. اس کی وجہ سے ہماری باڈی کے اندر اور ویسلز کے اندر کولیسٹرول اور باقی چیزیں جمع ہوتی جاتی ہیں. یہ ایک کوشچن بیچ میں آیا، آئی ول ڈیفینیٹلی ریپلائی یو. 2-3 چیزوں میں موسٹ آف دا ٹائم WHO یا ہیلتھ ایکسپرٹ کے بیچ میں کوکنگ آئل میں یوزلی اولیو آئل از کنسیڈرڈ بیسٹ اور ایون دا کوکونٹ آئل، جو کہ آپ کی باڈی کے لیے بہت زیادہ بہتر ہوتے ہیں. آپ کی باڈی اور ویسلز کے اندر کولیسٹرول باقی چیزوں کی مقدار کو مینٹین رکھنے میں ہیلپ کرتے ہیں. تو آپ کوکنگ آئل کی کوالٹی کم ہونی چاہیے، کوانٹٹی تھوڑی کم ہونی چاہیے اور کوالٹی بیسڈ ہونی چاہیے. اینڈ ادر میجر فیکٹر از سیڈنٹری لائف اسٹائل. یوزلی اب دیکھا گیا ہے بیکاز ایوری بڈی از یوزنگ موبائل، ایوری بڈی از ایون پلئنگ آن موبائل. تو ہم لوگ سارا دن آفس ورک کر رہے ہوتے ہیں، وی آر سٹنگ آل دا ڈے آن دا چیئر. تو ایکسرسائز کا نہ ہونا، فزیکل انیکٹیویٹی از ون آف دا میجر کاز. کہ آپ فزیکل انیکٹیویٹی کی وجہ سے باڈی کی اور ہارٹ کی جو پمپنگ کیپیسٹی ہوتی ہے یا پمپنگ ریگولرٹی ہوتی ہے کہ جو کہ نارمل بندے کے اندر، ایک ینگ بندے کے اندر ہونی چاہیے، اڈاپٹیشن ہونی چاہیے، وہ اڈاپٹیشن اس لیول تک نہیں ہوتی. اور پیشنٹ مسلسل بیٹھے بیٹھے پھر تھوڑی سی بھی کوئی ایگزرشن آتی ہے تو سڈن آپ کی ہارٹ بیٹ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. Question session, definitely you people can ask questions at the end of the session. تو ہم نے 2-3 چیزوں کا بھی سمجھنا ہے. اس وقت ہم نے
پریکٹیکلی چیزیں دیکھی ہیں کہ آج کل ینگ پیپل ایون 20, 22, 24 اور ارلی 20s کے اندر لوگوں کو ینگ پیپل کو ہارٹ اٹیک ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو میجر کاز اس میں کوئی جینیٹک کا رول اتنا زیادہ نہیں ہے. اٹس آور لائف اسٹائل. ہمارا لائف اسٹائل بالکل سیڈنٹری ہے. ہم لوگ ایکسرسائز نہیں کرتے ہیں. ہماری ڈائٹ کولیسٹرول ہے. پلیز میک شیور کہ آپ سب کے مائکس میوٹ ہوں. سمپل سی چیزیں یہ ہیں کہ بیسیکلی آج ہم جو ایک چیز ٹارگیٹ لے کے جائیں وہ لوگ فار دا پریونشن. اس میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہوں کہ نمبر 1 از کہ ہاؤ ٹو پریوینٹ فرام کارڈیوویسکولر ڈیزیز. جس کے اندر میں نے آپ کو بتایا ینگ جنریشن ہم لوگوں کو سب لوگوں کو جو پریونشن کی چیزیں سوچنی چاہیے کہ اپنی ڈائٹ ہیلدی رکھیں, ہم اپنی ایکسرسائز کو ریگولر رکھیں. ڈیفینیٹلی اسٹریس از ون آف دا فیکٹر کنٹریبیوٹنگ فیکٹر, لیکن اس کے ساتھ ہم نے ڈائبٹیز سے بھی خود کو پریوینٹ کرنا ہے. تیسری چیز موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ ہم لوگوں کو اسموکنگ کو بھی اگر کوئٹ جو لوگ نہیں کوئٹ کر پا رہے ٹرائی ٹو کوئٹ اٹ, تاکہ ٹائملی آفٹر فیو ایئرس آپ کی ویسلز اتنی کمپرومائز نہ ہو کہ ملٹیپل ڈیزیز آپ کے لیے کوئی پرابلم بنا سکے. یہ ہوگی پریونشن. دوسری بات آتی ہے ان لوگوں کے لیے جو پیشنٹس آلریڈی بن چکے ہیں. آئدر دے آر ہائپرٹینسو پیشنٹ جن کو پہلے سے ہی ہائی بلڈ پریشر کی بیماری ہے, یا کوئی ہارٹ کی پمپنگ فیلور کی بیماری جسے ہارٹ فیلور کہتے ہیں اس کی کوئی بیماری ہے, یا اس کے والز کی کوئی پرابلم ہے. ان کے لیے ایک الگ پروٹوکول ہے. پروٹوکول یہ ہے کہ وہ اپنی ڈیلی بیسس پہ آن دا ڈیلی بیسس وہ اپنی میڈیسن ریگولرلی یوز کریں اور جو بھی ان کو پریکاشنس بتائی گئی ہیں اس پریکاشنس کو فالو کریں تاکہ وہ فردر کمپلیکیشن سے خود کو بچا سکیں. ٹھیک ہے. Now anybody can have any question. You can ask questions regarding heart and anything else. Yes, please. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی. سر میرے پاپا کا 8 سال ہو گئے بائی پاس ہوا ہے نا, ٹھیک ہے. تو اب میرے پاپا کا ویٹ زیادہ ہے 120 kg پاپا کا ویٹ ہے. ٹھیک ہے. تو پاپا کے ریٹ کی ہڈی کا بھی آپریشن ہوا ہے اور بائی پاس بھی ہوا ہے, انڈیکس کا بھی ہوا ہے اور ری کا بھی ہوا ہے. تو پاپا کا یہ ہوتا ہے نا وہ ایکسرسائز نہیں کر پاتے, مطلب وہ نارملی زیادہ چل نہیں سکتے جگہ, تو ان کو بہت زیادہ لیکٹر سینے آنا اور اس طرح سے ایک دم سے تھک جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر ڈائٹ وہ کرے کوئی اس طرح کا کھانا یا ایگ وغیرہ یا اس طرح کا کچھ نہیں کھاتے تو وہ بالکل ویک ہو جاتے ہیں, اٹھ نہیں پاتے, ان کا یہ مسئلہ ہو جاتا ہے. اب ریسنٹلی ان کو شوگر کا تھوڑا سا ایشو آیا تھا, ان کی جو پیچھے گردن والی سائڈ نہیں ہوتی یہ سوج جاتی ہے. ٹھیک ہے. یہ بڑی مطلب ڈاکٹرس کہہ رہے ہیں کہ وہ ویٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے, بٹ کچھ ڈاکٹرس کہتے ہیں وہ شوگر کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو وہ گلگت ہوتے ہیں تو ان کے لیے کافی مسئلہ ہوتا ہے. وہ ایکسرسائز مطلب دن میں بھر کام کرتے ہیں, آفس ورک نہیں کرتے, کنسٹرکشن سب کا کام کرواتے ہیں, تو دن بھر چلنا پھرنا یہ بہت ہوتا ہے ان کا. بٹ ٹانگوں میں بھی بہت زیادہ درد اور یہ سب نہ ایکسرسائز کر پاتے ہیں نہ کچھ اور, جس کی وجہ سے ویٹ کم ہو اور ان کا تھوڑا سا وہ اور اکثر ان کے پیٹ میں درد ہوتا ہے. کھانا کھانے کے بعد ان کا پیٹ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. اصل میں آپ نے جو کوشچن کیے کہ آپ کے فادر کو ڈیفینیٹلی ہارٹ کے ایشوز پہلے رہے ہیں, کیبیج ہوئی ہے اور اسٹینڈنگ لازمن نہیں ہوگی. تو دیکھیں دو ہی چیزیں ہیں جیسے کمپلیکیشن جو میں نے ابھی آپ کو بتائی چیزیں کہ آن دا ڈیلی بیسس چیزیں ہوتی ہوتی کہ ہارٹ کی کمپلیکیشن جو ہم جب کہتے ہیں نا کہ ہارٹ کی ڈیزیز یا ہارٹ فیلور یا اسٹینڈنگ یا کوئی اور چیز جس طریقے سے کیبیج جس کو ہم بائی پاس کہتے ہیں, تو وہ خود ویسلس جو میں نے آپ کو بتائی وہ ویسلس ہوتی ہیں جو خود دل کو خون سپلائی کر رہی تھی, وہ کمپرومائز ہوتی ہیں. آپ نے جس طریقے سے اپنے پیشنٹ اور اپنے فادر کی بات بتائی وہ سیڈنٹری لائف اسٹائل سے زیادہ ان کے لیے اس وقت سمجھنے کی بیماری کی وجہ سے بیڈ پہ ہیں, تو ان کے لیے ہم میڈیکل میں کچھ فردر میڈیکیشن ایڈ کر دیتے ہیں تاکہ ان کا بلڈ تھن رہے, ان کی بلڈ تھنرز ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں تاکہ وہ بیٹھے بھی رہیں تو اس کا بلڈ تھک نہ بنے اور ان کی ویسلز دوبارہ کلاٹ نہ ہو. تیسری چیز کیونکہ ان کا ویٹ ہائی ہے, زیادہ اوور ویٹ ہے, اوور ویٹ ہونے کی وجہ سے آپ نے بتایا کہ ڈائبٹیز ڈیولپ ہونا شروع ہو گئی ہے, تو دس از ون آف دا ادر فیکٹرز ان کی باڈی میں لو انرجی اور یہ چیزیں ہونا شروع ہوئی ہیں.
کے لیے ہم پیلیٹو تھراپی یوز کرتے ہیں کہ اس طریقے کے پیشنٹ کو پہلے چیزیں جو جیسے بیک ایک ہے یا ان کے بون کے پرابلم سے پہلے ان کو ہم سمجھیں کہ سیٹل کرنا شروع کرتے ہیں. کچھ ہم ان کو میڈیسن دیتے ہیں, بلڈ تھنر دیں گے, کچھ بون کو اسٹرانگ کرنے کی میڈیکیشن دیں گے اور کچھ شوگر کو بیٹر کرنے کے لیے میڈیکیشن دیں گے. اس کے ساتھ کیونکہ پیشنٹ کی کافی ساری چیز کمپرومائز ہے آلریڈی, تو ان کے لیے ایکسرسائز از ناٹ انڈیکیشن, وہ ایکسرسائز نہیں کر سکتے. تو ڈیفینیٹلی ایکسرسائز کے علاوہ ان کو صرف ہم تھوڑا سا پوسچر چینج کرتے ہیں, پہلے بات کرتے ہیں. جب پیشنٹ تھوڑے سے اسٹیبل ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو آگے ہم فردر فزیوتھراپی کی طرف لے جاتے ہیں. تو ان کے لیے بہتر ہے کہ آپ ان کو ان چیزوں کو ریگولر فالو اپ کراتے رہیں, ان کی میڈیسن ریگولرلی یوز کرتے رہیں اور تھوڑی سی میڈیسن میں ماڈیفکیشن اکارڈنگ ٹو دا پیشنٹ نیڈ ہم کرتے رہتے ہیں. تو وہ کرتے رہنی ہوگی اور تھوڑا سا آپ کو گھر میں ان کی کیئر کرنی ہوگی, کیونکہ یہی وہ چیزیں جن سے میں ریئلی کامن لوگوں کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وی ہیو ٹو پریونٹ اوور سیلف, آور پیرنٹس اینڈ ادر پیپل, کہ وہ کبھی اس کنڈیشن تک نہ پہنچے کہ جہاں پہ ہارٹ کمپرومائز ہو جائے, باقی آرگنس کمپرومائز ہو جائیں اور پیشنٹ کے لیے پرابلم بننا شروع ہو. جی سر, یہ تو ہوتا ہے, بٹ ایک مسئلہ یہ آ جاتا ہے نا کہ ڈفرینٹ ڈاکٹرس کے پاس ہم چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ ڈفرینٹ ٹیبلٹس دے دیتے ہیں. تو اب وہ ان کو کھانا بھی ہے, ٹھیک ہے, ان کو فالو بھی کرنا ہے, اور وہ زیادہ کھانے کی وجہ سے بھی بابا کو کچھ نہ کچھ مسئلے ضرور پیش آتے ہیں, کیونکہ وہ ٹیبلٹس بھی زیادہ ہوتے ہیں, پھر معدہ خراب ہو جاتا ہے, پتہ نہیں کیا کیا مسئلے ہو جاتے ہیں. میں تو ابھی گھر پہ نہیں ہوں, بابا وہاں پہ, تو ابھی میں چاہ رہی ہوں کہ اگر بابا یہاں پہ آتے ہیں 1-1.5 مہینے بعد آئیں گے انشاءاللہ, تو میں چاہ رہی ہوں ان کا کسی اچھے سے جگہ سے, شفا انٹرنیشنل سے تو میں کروا رہی ہوں, لیکن ان کے جو ڈاکٹر ہے وہ باہر چلے گئے, تو ابھی میں چاہ رہی ہوں کوئی اچھا سا مجھے آپ ریفر کرے تاکہ میں ان کا ادھر چیک اپ کرواؤں جب وہ آئے. تو ابھی ہم بات کوئی ایشو نہیں ہے, میں آپ کو بتایا اس میں ہولسٹک اپروچ کی ضرورت ہوتی ہے. ہولسٹک اپروچ کا مقصد یہ ہے کہ آپ پہلے کسی انٹرنل میڈیسن کو بھی دکھائیں, کارڈیولوجسٹ بھی دیکھنا ہے کہ ان کو دیکھتے رہیں گے ساتھ ہی. ایک کارڈیو کا ایشو ہے, دوسرا ڈائبٹیز کی چیزیں ہو گئی ہیں, تو وہ انٹرنل میڈیسن اسپیشلسٹ اور باقی لوگ ان کی تمام میڈیسن کو ایڈجسٹ کریں گے اور آپ کو فردر بتائیں گے کہ کس طریقے سے لینی ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ جو آپ بات بتا رہی ہیں اس کا مجھے جہاں تک ایک چیز نظر آ رہی ہے, کیونکہ ڈائبٹیز کے ڈیولپ ہونے کی وجہ سے ان کے جو اسٹمک میں موٹیلٹی ہوتی ہے وہ بھی ڈیکریز ہو جاتی ہے پیشنٹ سے, اور اتنی زیادہ میڈیسن لینے کے بعد ڈیفینیٹلی ان میں پرابلمس آتی ہیں. اس کے لیے بھی میڈیکیشن ڈیفینیٹلی چاہیے آپ کو. میں آفٹر دا اینڈ آف دا سیشن آپ نمبر کہیں سے لے لیجیے گا جیسے, دین آئی ول سجیسٹ یو سم ون یو کین گیٹ چیک اپ فرام دیئر. جزاک اللہ سر, جزاک اللہ. Thank you, sir. Upon audience, we will share sir number اور سارے جو ان کے ڈیٹیل ہوں گی, کانٹیکٹ آپ کمنٹ کیسے کر سکتے ہیں, وہ ول شیئر. میں آپ کو ساری جو ڈیٹیلس ہیں وہ واٹس ایپ گروپ میں ڈراپ کر دوں گی. سر ہمارے پاس کچھ 3 کوشچنس تھے جو ہمیں لوگوں نے پہلے سے پوچھ کیے تھے. وہ یہ تھے کلوزڈ ویلوز کا ہم اس کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں, یا اس کی پریکاشنس کیا ہو سکتی ہیں. کلوز ویل کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں, میں نے آپ کو 2-3 چیزیں بتائیں. ویلز جو ہوتی ہیں وہ ہارٹ کے اندر ہوتی ہیں, دے آر سم ویلز, اور ایک سائڈ سے ہارٹ پمپ کرتا ہے تو دوسری والو کھل جاتی ہے اور آگے پش کرتی ہے بلڈ کو, اور دوسرا والو کلوز ہو جاتا ہے. اب جو کلوز والو سے ہیں یوزلی اس کی کاز جو ہوتی ہے یا تو کنجنائٹل, مطلب پیدائشی طور پر کوئی بچوں کو پرابلم ہوتی ہے جس میں ویلز کے مسئلے ہوتے ہیں, اگر نہیں تو اینڈ آف دا سمجھیں کہ اولڈ ایج میں بھی پرابلم ہو جاتے ہیں, کبھی کبھار پریگننسی میں پرابلم ہو جاتے ہیں. تو جو ایک وال یوزلی کلوز ہو جاتی ہے تو اس کی جو موٹیلٹی ہے ڈیفینیٹلی جو موشن آف دا وال ہے وہ کسی جگہ پہ کمپرومائز ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے ملٹیپل ہمارے پاس تھراپیز ہوتی ہیں, مقصد اس کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہیں. وہ ڈپینڈ کرتا ہے پیشنٹ کی ایج پہ, پیشنٹ کی پریویس ڈیزیزز پہ, جو کوماربیڈیٹیز جس کو ہم کہتے ہیں وہ کیا ہیں, اور اس کے علاوہ اکارڈنگلی پھر سلیکشن آف ٹریٹمنٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. کبھی کبھار آپ بلزیکٹومی کہتے ہیں کہ ہم کوئی چیز آ کے جسٹ لائک اس کو اوپن کر دیتے ہیں وال کو. کبھی کبھار وال کی ریپلیسمنٹ ہوتی ہے جس میں ہم ایک پروستیٹک وال جو ہے نا وہ ڈال دیتے ہیں پیشنٹ کے اندر سرجری کر کے. ٹھیک ہے, تھینک یو سر. اینڈ موسٹ امپورٹنٹ کوشچن از ہاؤ ٹو ٹریٹ BP, hypertension. Yeah, very important question ہے. میں نے جہاں پہ بھی یوزلی جتنے بھی آڈینس ہیں اس وقت میں بات
consider yourself being a young, you are not at the risk of developing hypertension and diabetes. This is alarming thing. ایک تو پیشنٹ کو جن کو ڈیولپ ہو گیا ہے اس کے لیے تو ایک سمپل سی چیز یہ ہے کہ وہ ریگولر میڈیسن لیں اور جتنا جلدی ہو سکے میڈیسن اسٹارٹ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہارٹ کو زیادہ ڈیمیج نہ ہو. اگر آپ ہائپر ٹینشن ہے پیشنٹ تو وہ میڈیسن نہیں لے رہا, الٹیمیٹلی وہ کسی نہ کسی وقت ہارٹ کو بھی ڈیمیج کرے گا اور وہ فالج جیسی ڈیزیز کی طرف بھی لے جا سکتا ہے. اس کے لیے سب سے بیٹر چیز یہ ہے کہ وہ پیشنٹ جو ہائپر ٹینشن ہے وہ ریگولر ایکسرسائز جو ٹولریٹ کر سکیں, جتنی وہ ٹولریٹ کر سکیں ضرور رکھیں. وہ آپ کے ہارٹ کو ہیلدی رہنے میں مدد کریں گی اور آپ کے بلڈ پریشر کو بھی ریگولرائز کرنے میں, نارملائز کرنے میں ہیلپ کریں گی. اور آپ کی جو میڈیسن کی کوانٹٹی ہے ایون اس کوانٹٹی یا اس ڈوزیج ہے اس کو بھی سمجھیں کہ کم کرنے میں ہیلپ کر سکتی ہیں. سیکنڈ تھنگ از اگین آئی ول سے کہ اس میں ڈائٹ کا فیکٹر ہے. ایکسٹرا نمک نہ لیں, ایکسٹرا نمک باقی چیزوں میں نہ ڈالیں, نارمل چیزیں یوز کر لیں. اپنے کولیسٹرول اور جو ڈائٹ ہے اس میں آئل کا یوز وہ آپ جوڈیشلی کر رہے ہیں. یہ دو تین چیزیں لائف اسٹائل, کولیسٹرول کو مینٹین کرنا اور سالٹ کا انٹیک ہے. ہائپرٹینشن ہے تو میڈیسن اور ایکسرسائز جاری رکھیں. اوکے, تھینک یو سر. سر ایک کوشچن جو ہے وہ بہت طرح سے بہت طرح کے لوگوں سے آ رہا تھا, وہ یہ تھا کہ اگر ایک پیشنٹ ڈائبیٹک ہے تو اس کو اگر ہارٹ سرجری ہونی ہے کسی بھی طرح کی تو وہاں پہ اکثر ڈاکٹر جب وہ منع کر دیتے ہیں یا میڈیسنس دے دیتے ہیں, اگر وہ نہیں ٹھیک ہو رہا تو ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں فار ڈائبیٹک پیشنٹ؟ میں آپ کے کوشچن کو تھوڑا سمجھا نہیں کہ اگر پیشنٹ کو ڈائبیٹک ہے اور اس کی ہارٹ سرجری ہونی ہے جی, تو یہاں پہ کیا کمپلیکیشنس آ سکتی ہیں؟ اور میں آپ جی کمپلیکیشن ریلیٹڈ ٹو ہارٹ جی سر, کہ وہ اگر سرجری نہ کروائیں تو یا کہ ڈائبٹیز کے ساتھ سرجری کرائی جا سکتی ہے دونوں کیسز میں. جی سر. دیکھیں میں آپ کو دو چیزیں سمجھاؤں کہ آپ ڈائبٹیز کو کبھی بھی ہائپر ٹینشن سے الگ نہیں رکھ سکتے. بیسیکلی ڈائبٹیز از اے مدر آف آل ڈیزیز میں جس کو کہوں. ڈائبٹیز کے اندر تمام تر جسم کی جو رگیں ہیں نا وہ رگیں متاثر ہوتی ہیں, اور وہ رگیں اتنی متاثر ہوتی ہیں کہ چھوٹی چھوٹی رگیں بھی جو ہوتی ہیں جو آپ کی آنکھ کے اندر ہوتی ہیں وہ متاثر کر کے بینائی کرتی ہیں, آپ کے گردوں کی رگوں کو متاثر کر کے گردے فیل کر دیتی ہیں, آپ کے ہارٹ کی رگوں کو متاثر کر کے ہارٹ مسلز کو ہارٹ کے پرابلم کر دیتی ہیں. تو ڈائبٹیز از ڈیفینیٹلی اے ڈیزیز وچ ول افیکٹ یور ہول باڈی. دوسرا کوشچن جو آپ کا یہ ہے کہ پیشنٹ کو کیبیج کی ضرورت پڑی ہے. میں آپ کو تھوڑی سی سمپل سی چیزیں بتا دوں. ہارٹ کو خود خون سپلائی کرنے والی 3 ویسلس ہوتی ہیں. یوزلی ان میں سے 2 مین یا 3 ویسل جب بلاک ہو جاتی ہیں اور میں پرابلم آ جاتی ہے تو اس پیشنٹ کو ہم کیبیج یا ہارٹ بائی پاس کے لیے ایڈوائز کرتے ہیں. تو اس کا مقصد یہی ہے کہ اگر پیشنٹ کو پہلے سے شوگر ہے تو اس نے اتنا ڈیمیج کیا ہوا ہے کہ پیشنٹ کو بائی پاس کی ضرورت پڑ رہی ہے. لیکن آپ دونوں کنڈیشن میں جب بھی بائی پاس یا کیبیج کسی پیشنٹ کو ایڈوائز ہو وہ کہیں ٹائملی کرا لیا کریں. ادروائز جب تک پیشنٹ نے بائی پاس نہیں کرائی he or she is at the risk of developing heart attack any time. اور اس کے علاوہ جو شوگر کی بات ہے تو اس کنڈیشن میں جب بھی سرجری کوئی کرائی جاتی ہے یا کسی بھی قسم کی سرجری کرائی جاتی ہے تو ہم اس میں تھوڑا سا ان دنوں میں شوگر کی لیول کو ٹائٹ رکھنے کے لیے انسولین کا استعمال کرتے ہیں. یوزلی پیشنٹ اگر ایڈمٹ ہوتا ہے تو ایڈمیشن کے دوران ہم اس کو انسولین دینا شروع کر دیتے ہیں. Thank you, sir. My next question is, what is the diet plan for good health condition? ہاں, ڈائٹ پلان میں گڈ ہیلتھ کے لیے سمپل سی چیزیں آپ سمجھ لیں. دیکھیں ہر بندہ بزی, آئی نو, ایون مائی سیلف آئی کانٹ مینیج کہ میں ہر وقت کوئی ڈائٹ کی چیزوں کو بیٹھ کے کیلکولیٹ کر کے کرتا رہوں. تھوڑی سی چیزوں کو نارملائز سمجھیں. ایوری بڈی ڈونٹ نیڈ کہ خود کو کوئی ڈائٹیشین کی کنسلٹیشن کی ہر وقت ضرورت ہے. دیکھیں آپ اپنے فوڈ کو جوڈیشل یوز کریں. آن ڈیلی بیسس آپ کوئی ایسا فاسٹ فوڈ یوز نہ کریں. چیز ہو گیا, آپ ہائی کنٹینٹ آف آئلی فوڈ یوز نہ کریں یوزلی. دوسری چیز آپ شوگر کنٹینٹ, آئی ول ڈیفینیٹلی ٹیل ایوری باڈی کائنڈلی اسٹاپ ٹیکنگ شوگر. شوگر چاہے وہ چینی میں اس طرح لے رہے ہیں. اسٹاپ ٹیکنگ کولڈ ڈرنکس. آئی ایم ٹیلنگ یو کہ کولڈ ڈرنکس آپ کے کڈنی کو ڈیفینیٹلی ڈیمیج کریں گے. اوکیجنلی کبھی کبھار لے لی, اٹس اوکے. آپ اپنے ڈائٹ کے اندر ایکسٹرا ریفائنڈ شوگر کا کنٹینٹ کم کریں یا
سے آپ یوزلی ہم لوگوں کے پاس فائبرس فوڈ بہت زیادہ ہوتے ہیں. آپ گندم کی روٹی ہے اس کے اندر فائبر ہوتا ہے, اس کو چھانے نہیں, اس کے اندر بہت اچھا فائبر ہوتا ہے. دوسری چیزیں ہم یوزلی سیلیڈ یوز نہیں کرتے, فروٹ کامنلی یوز نہیں کرتے یا ویجیٹیبل یوزلی لوگوں کو ہم نے یوز کرتے ہوئے کم دیکھا ہے. اونلی دے آر یوزنگ دا میٹ, چکن یہ چیزیں کھائیں بالکل کھائیں, لیکن ایک تھوڑا سا اپنی روٹین بنائیں کہ ویجیٹیبلس لیں, فروٹ لیں, جس طریقے سے آپ سیلیڈ میں کھیرا گاجر وغیرہ یوز کرتے ہیں یہ چیزیں یوز کریں, ان میں فائبر زیادہ ہوتا ہے. تو آپ کی ڈیائٹری سیٹ کے اندر کانسٹیپیشن کو بھی یہ چیز پریونٹ کرے گی, آپ کے کولیسٹرول لیول کو مینٹین کرے گی اور اوور آل آپ کی ہیلتھ کے لیے بینیفیشل ہوگا. چند چیزیں ایکسٹرا چھوڑ دیں, ایکسٹرا آئل چھوڑیں, ایکسٹرا شوگر چھوڑ دیں. جنگ کو لوگوں کے لیے تو میں یہی کہوں گا کہ ان دو چیزوں کو آپ چھوڑیں اور اپنے باڈی ویٹ کو مینٹین کرتے رہیں اور ٹائملی ایکسرسائز کو اپنی روٹین بنا لیں. Thank you, sir. My next question is, what is the جی پلیز. میرا یہ کوشچن ہے سر, میرا یہ کوشچن ہے کہ آج کل 17, 18, 19 ایج میں یہ کینسر بہت عام ہو گیا لوگوں کو, ٹھیک ہے, تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے. دیکھیں آپ کا کوشچن بھی ویلڈ ہے اور کچھ کوشچن سارے ریلیٹڈ ہی ہیں. ہم کینسر کی کئی ٹائپس ہوتی ہیں. یوزلی کینسر کی ریزن جو ہمارے پاس ہیں, ٹرولی اسپیکنگ آپ مجھ سے پوچھیں گے, میں اگین کہوں گا فوڈ حیران کن انداز تک ہم جو فوڈ کنزیوم کر رہے ہیں وہ ایک نہیں, کوالٹی وائز 2 نمبر نہیں 10 نمبر فوڈ کنزیوم کرتے ہیں. آپ کامن کولڈ ڈرنکس کے آپ لوگوں نے ٹی وی پہ دیکھے ہوں گے, کچھ ریڈ پڑتے ہیں وہاں پہ جو ایون میں آپ کے کوشچن کے جواب میں کہوں جس طریقے سے کچھ کولڈ ڈرنکس ہیں ان کے ہم نے دیکھے کہ جہاں پہ کولڈ ڈرنکس بنا رہے ہیں تو وہ لوکلی دیور مینوفیکچرنگ دا کولڈ ڈرنکس, اور کولڈ ڈرنکس کے کلر میں ریڈ کلر کولڈ ڈرنک کے اس کلر میں یا باقی کلر کے لیے وہ الکلائن نیٹنگ ایجنٹ ایک ٹرم یوز کرتے ہیں ہم, جو کپڑوں کو کلر دینے والے کلر ہوتے ہیں وہ یوز کر رہے تھے. اور وہ ہماری میڈیکل کے اندر الکلائن نیٹنگ ایجنٹ جو ہوتے ہیں وہ خود کینسر بلڈ کے کراتے ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ ہم جو آئل سے لے کے ہم جو فوڈ یوز کر رہے ہیں اس کے اندر کتنی ایسی چیزیں ہیں جو کارسینوجینک ہیں. اٹ صرف آئل کو اگر آپ 3 سے 4 یا 5 مرتبہ ریپیٹڈلی جب یوز کرتے ہیں تو وہ کارسینوجینک بن جاتا ہے. تو اگین آئی ول سے ٹرائی ٹو ایٹ ہیلدی, فریش فوڈ لیں اور زیادہ سمجھیں کہ رکھی ہوئی کوئی چیزیں نہ لیں. فاسٹ فوڈ کے علاوہ بھی چیزیں جو آتی ہیں وہ تھوڑا سا دیکھ لیں کہ آپ آئل کون سا یوز کر رہے ہیں, آپ جو گھر میں مسالہ یوز کر رہے ہیں وہ کس طریقے کا آ رہا ہے, آپ جو ڈرنکس پی رہے ہیں وہ کس طریقے کی ہیں. تو ایون جو کینسر کی کازز میں بھی میں آپ کو کہوں گا ڈائٹ از ون آف دا فیکٹر. باقی ڈیفینیٹلی لائف اسٹائل ہے, ریڈیشنس ہیں, دیر آر ملٹیپل فیکٹرز which also contribute to cancer میں. thank you, sir. Next question جو ہے وہ تھوڑا سا میں جو دیکھ رہی ہوں اپنے observation میں, وہ views میں تھوڑا سا کامن بھی ہے. وہ یہ کہ ثانیہ نے کوشچن کیا ہوا ہے کہ کبھی ٹینشن میں ہوتی ہے یا اسٹریس لیتی ہے تب چیسٹ پین ہوتا ہے چھوٹا سا اسٹریس بھی, اسے ٹماٹر کنسرن یہ اکثر ہوتا ہے یوز میں, انہیں یہ فیل ہوتا ہے کہ چیسٹ میں پین ہو رہا ہے اور وہ انہیں سانس میں مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے, کچھ ٹائم کے لیے کچھ ڈیوریشن کے لیے ہوتی ہے. جی آپ کی بات ویلڈ ہے. دیکھیں ایک تو ینگ جنریشن میں ایک چیز ہمیں پہلے سے سمجھنی چاہیے کہ ہاؤ ٹو ٹیکل اسٹریس اینڈ ڈپریشن. یہ ایک بہت الگ ٹاپک ہے جس پہ بہت لمبی ڈسکشن ہو سکتی ہے. بٹ آئی فیل ہمارے ملک میں ایک چیز کی بہت زیادہ کمی ہے کہ اینزائٹی اور ڈپریشن کی اویئرنیس نہیں ہے لوگوں کو سمجھ نہیں ہوتی کہ یہ آئٹر ڈیزیز ہے بھی کہ نہیں ہے اور اس کے فیکٹرز کیا ہوتے ہیں. آپ کا کوشچن کی طرف آتا ہوں سمپل چیز یہ کہ جس جو لیول آف اینزائٹی کی وجہ سے ہو سکتا ہے باڈی کے اندر سرٹین ایک فائٹ اینڈ فلائٹ والے ریسپانس کے ہارمونس ہو جاتے ہیں. وہ جب ہارمونس ریلیز ہوتے ہیں تو ان کا کام بیسیکلی ہارٹ کی پمپنگ کو تیز کرنا ہوتا ہے تاکہ آپ کی باڈی کو ایکچولی دے آر سپورٹنگ کہ آپ بھاگ سکیں. بعد میں کسی بندے نے جلدی سے کوئی راستے میں کتا دیکھ لیا, کوئی شیر دیکھ لیا یا کوئی چیز دیکھ لی جس سے ڈر محسوس ہوا اور بھاگنا چاہتا ہے, تو اس کنڈیشن میں اللہ کا ایک نظام ہے کہ باڈی کے اندر سڈن رش آف ہارمونس ہوتی ہے وہ آپ کو ہیلپ کرنے کے لیے کہ آپ یو کین موو ایزیلی, آپ کی باڈی کو انرجائز کر دیں. لیکن اسٹریس کی ریلیز کنڈیشن میں بھی وہ سلولی ریلیز ہوتے رہتے ہیں ہارمون. تو اینزائٹی کی وجہ سے ڈیفینیٹلی جب ہارمون ریلیز ہوں گے
यूजली के घर में यूजली कभी कभार जो है यूजली ब्लड की कमी होती है जिस्म के अंदर, तो उसकी वजह से भी एक वन ऑफ द फैक्टर होता है कि हार्ट बीट का बढ़ जाना कॉमन कॉज होती है। अदरवाइज स्ट्रेस के अंदर ये चीज हो सकती है, इट्स कॉमन, लेकिन ज्यादा सांस होने की कंडीशन में आप डॉक्टर से जरूर बताएं। उसको कम करने के लिए भी कुछ लोग क्वेश्चन कह रहे थे कि एंजाइटी और स्ट्रेस के लिए बेटर चीज तो वैसे जनरलाइज एक्सरसाइज की आपके अंदर काफी सारी चीजें बेटर कर देती है। अर्ली मॉर्निंग आप उठें, सनराइज के टाइम से जरूर उठें, बाहर निकलें, सनराइज के टाइम पे देखें और सूरज को मतलब रोशनी के टाइम पे बैठें और एक्सरसाइज करें, आपके लिए बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। थैंक यू सर। एक और क्वेश्चन रिपीट हो रहा था बहुत ज्यादा कि अगर दिल में सुराख हो तो इस चीज को हम कैसे कैसे कर सकते हैं? ये दिल के सुराख के लिए मैं आपको सिंपल बात बताऊँ, जो कॉन्सेप्ट होता है हमने देखा, सुराख का मतलब वही बात होता है, चेम्बर्स होते हैं हार्ट के, और हार्ट के चेम्बर्स के बीच में एक चेम्बर में जैसे समझ लें कि एक प्योर ब्लड होता है, दूसरा चेम्बर बॉडी से अनप्योर ब्लड लेता है, तो उनके बीच में सुराख एक कंजेनाइटल होता है, बचपन से चीजें होती हैं, तो वो डिफरेंट किस्म के और डिफरेंट लोकेशन पे होते हैं। आजकल मेडिकल साइंस में बहुत तरक्की हो चुकी है और सुराख के लिए जितना अर्ली हो सके आप कार्डियो सर्जन से, पीडियाट्रिक कार्डियो सर्जन से मिलकर उसकी सर्जरी करा दें तो वो लाइफ टाइम चीजें बेटर रहती हैं। किसी जमाने में 90s में ये चीजें इतनी कॉमन नहीं थी, सर्जरी वॉज वेरी डिफिकल्ट। आजकल अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज बेटर वे में हो जाती है और दे आर लिविंग देयर नॉर्मल लाइफ। थैंक यू सर। Anisha Ali Bankash का question है, can having extremely negative thoughts affect our cardiac system, like thinking bad thing about the future or anything such? Again वही वाली बात, you are right. देखें, it's a part of life. एक चीज होती है, मैं आपको दो चीजें थोड़ी सी क्लियर पहले कर दूं एंजाइटी और डिप्रेशन के रिलेटेड। एक है फिजियोलॉजिकल एंजाइटी, किसी बंदे ने कल ऑफिस जाना है, उसने सवेरे उठना है, उसको डेफिनेटली एक थोड़ी सी बॉडी में एक इरिटेबिलिटी होगी कि जी मुझे उठना है। दिस इज नॉर्मल एंजाइटी। मगर कोई भी एंजाइटी, कोई भी चीज मुसलसल, कोई भी थॉट आपकी बॉडी में या परेशानी मुसलसल रहने की सूरत में वो एक डिजीज की सूरत अख्तियार कर लेगी। हाँ, जब वो मुसलसल रहेगी, एंजाइटी रहेगी, अगेन आई टोल्ड यू, वो हार्मोन्स बॉडी के रिलीज होंगे, हार्मोन का बैलेंस बिगड़ेगा, जो हार्मोन आपको हैप्पी रखते हैं वो कम हो जाएंगे, जो हार्मोन आपको स्ट्रेस रखते हैं वो बढ़ जाएंगे, और उनका इफेक्ट आई टोल्ड यू कि उनका इफेक्ट आपके हार्ट पे, आपके पूरे बॉडी पे होगा, हार्ट पे डेफिनेटली होगा, और आपको एंजाइटी होगी, सल्पिटेशन होगी और एप्रीहेंशन, जिसे हम घबराहट महसूस करते हैं, वो चीजें डेफिनेटली होगी। तो दिस इज वेरी कॉमन, और हमारी पॉपुलेशन में कॉलेज लाइफ में, यूनिवर्सिटी लाइफ में नहीं है अवेयरनेस, और इसके बारे में मेरे ख्याल में एक अलग सेक्शन होते हैं कि डिप्रेशन एंजाइटी को कैसे कम किया जाए, लेकिन दिस इज द फैक्टर। उसमें भी अगेन आप शुरू स्टार्ट अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइज से अपनी स्लीप हैबिट को बेटर बना के कर सकते हैं। थैंक यू सर। अच्छा, आप लोग जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन दे रहे हैं, मैं वो क्वेश्चन नहीं ले रही क्योंकि हमारा एक मेंटल वीक पहले गुजर चुका है। मजीद अभी आगे अक्टूबर में हम लोग एक वीक दोबारा से लॉन्च करेंगे। यू कैन आस्क क्वेश्चन देयर। एंड इसके अलावा जो मैं क्वेश्चन अरीबा अरशद का लूंगी, इफ सर्जरी इज नॉट अलाउड फॉर डायबिटीज पे मेडिसिन, तो हाउ मच मेडिसिन, तो हाउ मच मेडिसिन वर्क और मेडिसिन लेने से ये बीमारी खत्म क्यों नहीं होती? मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज सर? जी सर, अब आ रही है आवाज मेरी? आपकी आवाज बीच में क्वेश्चन में कट से दोबारा रिपीट कर, जी आ रही है, रिपीट कर दें क्वेश्चन। If surgery is not allowed for diabetes patients and they take just medicines, so how much medicines work और medicines लेने से ये बीमारी खत्म क्यों नहीं हो जाती? क्या सिर्फ ऑपरेशन इसका सोल्यूशन है? पहले तो ये पता है सर्जरी कौन सी, सवाल ये कि सर्जरी कौन सी की बात कर रही है, और जो बीमारी खत्म होने की बात करें वो कार्डियक बीमारी करें या नर्व की है, पहले ये थोड़ा सा बता दें तो मैं आपका जवाब दे देता हूँ। ठीक है। अगर एक जो मेरा क्वेश्चन है वो देखिए, प्लीज अपने क्वेश्चन को चैट बॉक्स में ड्रॉप करें ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को ले सकूं। अगर आप
अनम्यूट होंगे तो एक थोड़ा सा मैच भी क्रिएट हो जाएगा, चीजें जो है मे बी क्लियर ना हो, तो बेहतर आप चाहे तो उसमें रोकते हैं। मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे लूंगी, वो ये कि जो डाइट फॉर हार्ट पेशेंट, हेलो, yes sir, please tell about the diet for heart patient. हाँ जी, डाइट फॉर हार्ट पेशेंट के लिए सिंपल सी चीजें होती हैं। हार्ट पेशेंट का जब हम टर्म यूज करते हैं तो अगेन देयर आर मल्टीपल डिजीजेस, जैसे हाइपरटेंशन भी एक पेशेंट हार्ट पेशेंट है, उसके लिए नमक और चिकनाई का आप बिल्कुल इस्तेमाल कम करें, क्योंकि आप जितनी सोडियम, नमक के अंदर सोडियम होती है, सोडियम लेंगे तो बॉडी में बीपी बढ़ेगा। दूसरी चीज है कि हार्ट फेलियर के मरीज होते हैं जिनकी पंपिंग कैपेबिलिटी या ईएफ जिसको कहते हैं वो कम होता है, तो उस कंडीशन में भी आपने सोडियम को कम रखना है उसमें, वरना बॉडी के अंदर समझे कि स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है। उस कंडीशन में भी आपने डेफिनेटली सॉल्ट अगेन सॉल्ट कम रखें और प्रोटीन डाइट नॉर्मल यूज कर सकते हैं। ज्यादा चिकनाई वाली चीजें इस्तेमाल ना करें डाइट के अंदर यूजली, और ना ही ज्यादा मीठी चीजें इस्तेमाल करें कि अगर उसको डायबिटीज नहीं भी है तो डेवलप ना हो और उसको फर्दर डैमेज ना करें। बाकी चीजें आप कॉमनली अकॉर्डिंग टू के पेशेंट की कंडीशन, सिर्फ हाइपरटेंशन है तो उस कंडीशन में आप नमक और उन चीजों को, चिकनाई को दूर करें। बाकी छोटी छोटी सी चीजें, बाकी चीजें आप रेगुलरली ले सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। थैंक यू सर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज कि हार्ट बीट अचानक से तेज क्यों हो जाती है? उसके साथ जो एक और क्वेश्चन है वो ये कि व्हाट शुड अ पेशेंट यूज, ट्राइकार्डिन कैप्सूल और एंजाइना टैबलेट एट द मोमेंट ऑफ पेन, व्हिच वन इज मोर इफेक्टिव? अच्छा, पहला क्वेश्चन आपका ये था कि हार्ट बीट अचानक क्यों हो जाती है। जी सर। हार्ट बीट अचानक की मैंने आपको रीजंस बताए हैं। नॉर्मली जिस तरीके से देखें कि कोई बंदा सीधा लेटा हुआ हो, ये नॉर्मली एक सुन्नत भी है कि आप जब सीधे लेटे हुए हैं उसमें सुन्नत में भी एक चीज आती है कि आप अचानक उठ के ना खड़े हुआ करें जब भी आप लेटे हुए हैं। बॉडी का एक सिस्टम होता है, आप जैसे सडन खड़े हो जाते हैं तो आपकी वेसल्स जो ऊपर से ब्लड की सप्लाई वो नीचे चली जाती है और जैसे आपको महसूस होने लगता है कि ब्लड सप्लाई नीचे कम हो गई है, और फिर हार्मोन सीक्रेट होते हैं और हार्ट की पंपिंग को बढ़ा देते हैं ताकि वो ब्लड ऊपर तक ब्रेन तक पहुंच सके। और एक काज ये है। दूसरी काज एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चीजों से आप बैठे हुए हैं, भागना शुरू करेंगे, जाहिर बातें भाग रहे हैं, जिसम को ब्लड सप्लाई की जरूरत है, मसल्स को ब्लड सप्लाई की जरूरत है, ब्रेन को ब्लड सप्लाई की जरूरत है। आपका सांस भी होना शुरू हो जाता है क्योंकि लंग्स भी ज्यादा काम करना शुरू कर देते हैं, हार्ट में ज्यादा काम करना शुरू कर देना। दिस इज समथिंग फिजियोलॉजिकल, ठीक है। एक फिजियो। दूसरी चीज के सडन कुछ चीजें जो पैथोलॉजिकल और प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं, जो पेशेंट पहले से जिनको कोई हार्ट की वेसल की बीमारी है, जिस तरीके से कोई स्टेंटिंग हुई है, हार्ट अटैक पहले हुआ है या हाइपरटेंसिव है, एज ज्यादा है, उनमें हार्ट की इरेगुलर प्रॉब्लमेटिक होती है, उनको इमीडिएट दिखाया जाए। यंग पीपल में भी चीजें हो सकती हैं, लेकिन उनमें कॉमनली स्ट्रेस इंड्यूस ज्यादातर चीजें ये होती है। स्ट्रेस की वजह से हो जाता है ये, और हार्ट बीट बिल्कुल बढ़ सकती है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। दूसरा क्वेश्चन जो था वो ये था कि मेडिसिन से रिलेटेड था। ट्राइकार्डिन और आपने ट्राइकार्डिन एंड एंजाइना टैबलेट। एंजियोटेंसिन टैबलेट होते हैं, ठीक है। देखिए जो ये टैबलेट्स होती हैं बेसिकली हम पेशेंट को उसको देते हैं जिसको हार्ट अटैक हो चुका हो या फिर हार्ट अटैक के खदशात होते हैं, तो उस वक्त मरीज को क्या चीजें देनी चाहिए, आप रेगुलर ही देंगे। तो जो एंजियोटेंसिन टैबलेट है वो दर्द की सूरत में मतलब उस टाइम पे देने में कुछ बेनिफिट्स होते हैं। ट्राइकार्डिन कॉमनली यूज की जाती है, वो तो देनी ही देनी है आपने, और बाकी अगर नॉर्मलाइज यूज करते हैं तो नॉर्मलाइज यूज करते हैं। लेकिन पेन की सूरत में या जिस वक्त पेशेंट को लगे कि ज्यादा प्रॉब्लम है, पहले कोई चीज नहीं हुई है, तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को जो लो प्लेट और लो प्लेट जैसी ब्लड थिनर अर्ली देते हैं उसका ज्यादा बेनिफिट होता है। सेकंडली अगर पेशेंट पहले से एंजाइना का पेशेंट है तो उस कंडीशन में एंटीसाइड टैबलेट ज्यादा बेनिफिशियल होती है। थैंक यू सो मच सर फॉर प्रोवाइडिंग अस विद योर वैल्यूएबल नॉलेज। सर जाते हुए कोई पैगाम देना चाहेंगे हमारी यूथ को? ये सिंपल अगेन आई विल से ट्राई टू अंडरस्टैंड योर बॉडी। आप अपनी हेल्थ की केयर खुद कर सकते हैं। आप उस लेवल पे करें कि प्रिवेंटिव आप डिजीज होने ना दें, और ये आपके हाथ में है। रेगुलर एक्सरसाइज, गुड डाइट, प्रिवेंट योरसेल्फ फ्रॉम ओबेसिटी, स्ट्रेस मैनेजमेंट की चीजों को थोड़ा सा लाइफ में लर्न करें। डिप्रेशन और स्ट्रेस को किस तरीके से हैंडल करना है उसको सीखें, ताकि आप कम से कम अर्ली स्टेज पे आफ्टर 30
اور ڈائبٹک نہ بنے, کیونکہ اس کے بننے کے بعد چیزیں یوزلی ریورس ہونا بہت مشکل ہوتا ہے اور وہ پروگریس سے جاتی رہتی ہیں, اور ڈیفینیٹلی ہیومن باڈی کو, ہیومن برین کو, ہیومن ڈیفینیٹلی آپ کی فائنانس سے لے کے ہر چیز کو افیکٹ کرتی ہیں. تو پریونشن کی طرف آئیں, ایجوکیٹ یور سیلف, یور فیملی, یور فرینڈس. اسموکنگ کو جتنا پلیز ڈونٹ گلیمرائز اسموکنگ. اسموکنگ سے آپ کو بالکل لگ رہا ہوگا کہ کوئی چیز نہیں ہوتی, لیکن وی نو وی آر اٹینڈنگ دا پیشنٹس, ینگ پیپل, ان کو اسموکنگ سے جو مسائل ہوتے ہیں, آپ کو میں جب شاید پبلکلی بھی کچھ چیزیں نہیں بتا سکتا کہ کتنے مسائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں ینگ ایج. تو پریونشن از بیٹر دین کیور. باقی جس چیز کو بھی کوئی پرابلم ہو, آپ کین گیٹ نمبر فرام دیئر, اور آپ کائنڈلی مجھے واٹس ایپ پہ ٹیکسٹ کر سکتے ہیں اپنے ایشوز. دین اکارڈنگ ٹو اویلیبلٹی آئی ول ریپلائی. تھینک یو سو مچ سر, آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا. تھینک یو سو مچ ایوری ون, آپ نے ہمیں جوائن کیا اور ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. ہم اکتوبر میں مزید اس طرح کے بنے سیشن جو ہیں وہ لانچ کرنے والے ہیں. تھینک یو سو مچ ایوری ون, ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ. اللہ حافظ.